إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير أو قال كما الصلاة والسلام. الحمدللہ اللہ رب کائنات کا احسان، اس کا فضل، اس رب کائنات نے ہمیں عید الاضحیٰ والا دن کا برکت دن نصیب فرمایا. عید الاضحیٰ یہ کس نام سے مشہور ہے؟ عید الاضحیٰ کا یہ جو دن ہے اور یہ جو عید ہم مناتے ہیں، اس کا جو مقصد اور اس کی جو جز ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ہے. کیونکہ الحمدللہ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثرت عطا فرمایا، ہم نے آپ کو کائنات کی تمام بھلائی عطا فرمائی. فصل لربک وانحر، میرے محبوب سب سے پہلے آپ نماز ادا کریں، اس کے بعد آپ قربانی کریں. ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن نامراد اور ناکام ہوگا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں. اور یہ جو عید ہے عید الاضحیٰ، یہ ان سے منسوب کیوں؟ کیونکہ کائنات میں سب سے پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی. تاریخ میں قربانیاں دو قربانیاں ہیں. ایک سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی. دوسری قربانی جو سیدنا امام حسین نے خود اپنی قربانی دی. کائنات میں آپ کوئی بھی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، پڑھ لیں، اس کے اندر یہ دو قربانیاں، ان کو رب پاک نے ذبح عظیم کہا ہے، یعنی عظمت والی قربانی اور بہت بلند قربانی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چھوٹی چھوٹی باتیں میں آپ کو عرض کرتا جا رہا ہوں، اصل جو مقصد وہ آپ کو بات بتاتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی تو اس وقت نمرود کی حکومت تھی، تو بچے جو تھے، جو مرد تھے، ان کو قتل کر دیا جاتا تھا یا زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا. جو عورتیں تھیں ان کو کچھ نہ کہا جاتا تھا. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جو ولادت ہوئی تو وہ اس طرح ولادت ہوئی کہ آپ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، لیکن آپ کے والد کو پتہ نہ تھا. پھر آپ کی والدہ کو پتہ چل گیا کہ مجھے حمل ہے. پھر آپ جنگلوں میں، پہاڑوں میں ایک گاہ میں جا کر بیٹھ گئے، وہاں پر آپ کو حمل ہوا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی. اس کے بعد کسی کو نمرود کو پتہ نہ چلا کہ کوئی بچہ پیدا ہوا ہے. اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ نے جب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی مدد کی، اب ڈر بھی تھا کہ نمرود کی کچھ لوگ آئیں گے اور میرے بیٹے کو قتل کر دیں گے. آپ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس گاہ کے اندر چھوڑ دیا اور یہ کہا میرے مالک یہ بچہ جانے تیرا کام جانے، میں اس بچے کو تیرے سپرد کرتی ہوں. تو سیدہ تو یہ بات پاہدہ سیدہ حاجرہ وہاں سے تشریف لائے. تو سیدہ ابراہیم علیہ السلام کی جو ولادت ہوئی کس طرح ہوئی؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اب دودھ کس نے پلایا؟ اب ہم سوال آتا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دودھ پلایا کس نے؟ ان کے والدہ تو تھی نہیں، الگ گاہ تھی. تو فوراً اللہ پاک نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، اے جبریل جاؤ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے یہ دو انگوٹھے ان کو پکڑو اور منہ میں ڈال دو. ان میں سے ایک جو انگوٹھا تھا اس سے دودھ آ رہا تھا، اس کے منہ سے شہد نکل رہی تھی. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس طرح ولادت ہوئی. آئیے میں آپ کو بتاؤں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا اصل مقصد کیا تھا؟ مقصد اصل کیا تھا؟ آج ہم قربانیاں کرتے ہیں، آج ہم قربانیاں صرف اپنے جانوروں کی کرتے ہیں، نہیں. قربانی جانوروں کی بھی ہوتی ہے
قربانی اپنے مال کی بھی ہوتی ہے، قربانی اولاد کی بھی ہوتی ہے، قربانی ہر چیز کی ہوتی ہے، قربانی صرف جانوروں کی نہیں ہوتی۔ سیدنا و نبینا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک کا یہ خواب روزانہ 3 مرتبہ رات کو نظر آیا کہ اپنی پیاری سی پیاری جس سے بہت زیادہ محبت ہو وہ چیز میری راہ میں قربان کرو۔ اب پہلے دن آپ نے وہ قربان کیے، اسی طرح پھر آپ پریشان رہ گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ میں اللہ کی راہ میں ایسی کیا چیز قربان کروں، کیا چیز پسند ہے۔ پھر آپ کا ذہن گیا کہ میری ایک شادی تھی سیدہ سارہ سے، مجھے کوئی اولاد نہیں تھی، میں اولاد کے لیے اللہ پاک سے بار بار دعا کر رہا تھا، میرے مالک مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ تو پھر اللہ پاک کا اس طرح کرنا ہوا کہ سیدہ سیدہ سارہ نے مشورہ دیا، اے ابراہیم آپ دوسری شادی کر لیں، کیونکہ دوسری آپ شادی کریں گے اس سے اولاد ہوگی، مجھ سے اولاد نہیں ہوگی، کیونکہ میں خود یہ محسوس کر رہی ہوں کہ میں باز ہو چکی ہوں، اب میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں کوئی اولاد پیدا کر سکوں۔ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دوسری شادی کی سیدہ حاجرہ سے۔ اب سیدہ حاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اب ولادت ہو چکی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے فرزند اجمل سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی جس ٹائم عمر 9 سال ہوئی، پھر آپ اپنے بیٹے سے کہنے لگے، اے میرے بیٹے میں تجھے اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں، ماذا ترا، تیرا کیا ارادہ ہے؟ پوچھ رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے سے پوچھ رہے ہیں، اے میرے بیٹے زبردستی نہیں کی، آج ہم زبردستی کرتے ہیں نہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، میرے بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں، یہ بتا دے تیرا کیا ارادہ ہے، ماذا ترا، تیرا کیا ارادہ ہے، تیری کیا رائے ہے، تیرا کیا مشورہ ہے؟ تو پھر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا کیا جواب تھا سنیے۔ آپ نے فرمایا جس طرح آپ کا ارادہ ہے، جس طرح آپ کو اللہ پاک نے خواب میں اشارہ فرمایا، آپ مجھے قربان کر دیجیے، میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ یہ تھی گفتگو اور محبت باپ اور بیٹے کے درمیان۔ جب سیدہ طیبہ سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہا کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہ مشورہ قبول کر دیا گیا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سیدہ سارہ کو نہیں بتایا، سیدہ حاجرہ کو نہیں بتایا، کیا فرمایا اے میری زوجہ اس میرے بیٹے کو تیار کر، ہم کسی دعوت پر جا رہے ہیں۔ کیا فرمایا؟ ہم کسی دعوت پر جا رہے ہیں، لیکن کہاں جا رہے تھے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے۔ یہاں پر ایک سوال آتا ہے، سوال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ کیوں بولا؟ جھوٹ بولنا جائز ہے؟ نہیں جائز۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جھوٹ کیوں بولا کہ میں اپنے بیٹے کو دعوت کے لیے لے کے جا رہا ہوں، حالانکہ ذبح کرنے کے لیے جا رہے تھے؟ تو شریعت کا ایک آپ حکم سمجھے، شریعت کے اندر یہ ہے، اگر آپ کا کوئی ایسا مسئلہ ہے، اگر آپ کا کوئی عزت کا مسائل ہے، اگر آپ کا کوئی راز والا مسئلہ ہے، راز کی کچھ باتیں ہیں، کچھ آپ کی عزت کا مسئلہ ہے، اگر آپ جھوٹ نہیں بولیں گے وہ آپ کا راز فاش ہو جائے گا، اگر آپ جھوٹ نہیں بولیں گے وہ آپ کے راز کھل جائیں گے، پردے اٹھ جائیں گے، اگر آپ جھوٹ نہیں بولیں گے تو فتنہ فساد ہوگا، اور جو اصل مقصد ہے، جو نیت ہے، وہ قبول نہیں ہوگی۔ تو اس مقصد کے لیے شریعت کے اندر جھوٹ بولنا جائز ہے، اس مقصد کے لیے۔ جس طرح سیدنا عمر فاروق کی بہن نے جھوٹ بولا تھا، وہ طویل بات یاد کروں، جو سیدنا عمر فاروق کی بہن مسلمان ہو چکی تھی، پھر آپ نے فرمایا میری بہن تو کیا پڑھ رہی تھی؟ بولا میں کچھ نہیں پڑھ رہی، جھوٹ بولا نا، قرآن پاک رہی تھی لیکن جھوٹ بولا، کیوں؟ وجہ تھی، وجہ یہ تھی اگر سچ بولتی سیدنا عمر فاروق ان کو مارتے اور فساد پیدا ہوتا، تو اس فساد سے بچنے کے لیے شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ جھوٹ بول سکتے ہیں، لیکن ہر جگہ نہیں، بعض مقامات پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو لے گئے قربان کرنے کے لیے، بیٹھے وہ تشریف رکھتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تشریف رکھتے ہیں، آپ بیٹے فرمائے اے میرے بیٹے اب سن،
میں رات کو روزانہ 3 مرتبہ خواب دیکھ رہا ہوں، اللہ پاک بار بار مجھے یہ کہہ رہا ہے اپنی پیاری سی پیاری چیز قربان کر، اپنی پیاری سی پیاری چیز۔ یہاں پر ایک اور سوال آتا ہے، کیا اپنی جان سے زیادہ کسی جان کی اہمیت ہے؟ کیا اپنی جان سے پیاری کوئی اور جان ہے؟ نہیں ہے۔ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کیوں کی؟ وجہ یہ تھی کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک کی بارگاہ میں بار بار ہی التجائیں پیش کر رہے تھے، یا رب کائنات مجھے اولاد سے نواز۔ پھر اللہ پاک نے ان کو اولاد عطا فرمائی۔ اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی جان سے زیادہ اپنی اولاد سے پیار کیا۔ وہ اولاد کو نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام، ان سے بے حد پیار کیا، بے حد پیار کیا۔ پھر آپ کو قربان کرنے کے لیے لے گئے، وہاں پر ہر چیز باتیں ہوئی۔ آپ نے کہا کہ اے میرے والد گرامی، اے ابا جان، اگر آپ کو واقعی اللہ کا حکم ہے، اللہ کا امر ہے، اللہ کا اذن ہے تو میں راضی ہوں، آپ مجھے اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں۔ قربانی کیا ہوئی؟ سیدنا اسماعیل علیہ السلام سجدے کی حالت میں گئے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی تعلیم نہیں، آپ تصوف پڑھیں اور صوفیہ کی کتابیں پڑھیں، بعض علماء فرماتے ہیں سیدنا اسماعیل علیہ السلام سجدے میں گئے، فرمایا میرے بیٹے، فرمایا میرے والد گرامی، جب میں سجدے میں جاؤں سبحان ربی الاعلیٰ تو پھر میری گردن پر چھڑک چلا تھا۔ جب میں سبحان ربی الاعلیٰ یہ تسبیح پڑھوں، اس کا معنی کیا ہے؟ پاکی ہے اعلیٰ، بلند رب کی جو تمام کائنات سے اعلیٰ ہے، اس رب کی پاکی ہے۔ جب میں سجدے میں جاؤں پھر مجھے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرنا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے سجدے میں چلے گئے۔ اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی۔ پہلی بات، پٹی باندھنے کی کیا وجہ تھی؟ دوسری بات، جب آپ کو ذبح کر رہے تھے چھری کیوں نہیں چل رہی تھی؟ 2 مرتبہ چھری نہیں چلی، تیسری مرتبہ چھری چلی ہے، کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ تھی، سب سے پہلے پٹی باندھنے کی کیا وجہ؟ پٹی باندھنے کی وجہ یہ تھی کہ اگر سیدنا ابراہیم علیہ السلام پٹی نہ باندھتے تو پھر قربانی نہیں ہوتی، پھر انسانیت کی قربانی ہوتی، جانور کی قربانی نہیں ہوتی۔ پھر باپ اپنے بیٹی کی قربانی کرتا بلکہ جانور کی قربانی نہ کرتا۔ پٹی بننے کی یہ وجہ تھی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ چھری پہلے کیوں نہیں چلی؟ پہلی مرتبہ چلائی چھری نہیں چلی، دوسری مرتبہ چلائی نہیں چلی، تیسری مرتبہ چل گئی کیوں؟ پہلی 2 مرتبہ کیوں نہ چلی؟ اب سنیں، اللہ تعالیٰ جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرما رہے تھے، اللہ پاک نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، ان کے اندر جب نبی پاک علیہ السلام کا نور اندر داخل کیا تب کہا اے میرے فرشتوں تم اس کو سجدہ کرو۔ تب فرشتوں نے سجدہ کیا۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام سجدہ نہیں کیا تھا، فرشتوں نے نبی پاک علیہ السلام کے نور کو دیکھ کر اور سیدنا آدم علیہ السلام کی انسانیت کی ابتدا کو دیکھ کر پھر سجدہ کیا تھا۔ اب سجدہ فرشتوں نے کیوں کیا؟ نبی پاک علیہ السلام کی نور کی وجہ سے۔ اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں ڈالا، آگ کیوں نہیں ڈالی؟ آگ نے اثر کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جسم کے اندر نبی پاک علیہ السلام کا نور تھا۔ اب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری کیوں نہیں چلی؟ کیونکہ اس اسماعیل کے اندر بھی میرے نبی پاک علیہ السلام کا نور تھا، نبی پاک علیہ السلام کا نور تھا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے وقت جب دمبا آیا تھا، وہ دمبا کہاں سے آیا تھا؟ اب جو دمبا ذبح ہو چکا ہے، جو دمبا ذبح ہو گیا تھا، اب اس کا گوشت کس نے کھایا؟ 2-3 بندے تھے، سیدہ کو یہ بتایا، سیدہ حاجرہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت سارہ۔ اب یہ 4 تھی، ٹھیک ہے۔ اب گوشت کھایا تو کس نے کھایا؟ اب دمبا کا سے 2 روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ کہ قرآن پاک میں کہتا ہے دمبا جنت سے لایا گیا تھا۔ تفسیر نور بیان کر رہا ہے دمبا ایک بہت پرانی پہاڑی جنت کے اندر ہے، وہاں سے دمبا آیا تھا۔ دوسرا قول یہ کہ وہ دمبا جنت سے نہیں بلکہ ایک وہ پہاڑی جہاں پر انبیاء کرام اکثر عبادت کیا کرتے تھے، وہاں سے وہ دمبا آیا۔ یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ وہ گوشت کس نے کھایا جو دمبا ذبح ہو چکا تھا؟
اس میں دو روایتیں ہیں. تفسیر ساوی نے فرمایا وہ گوشت سوائے سر کے پورا جسم جو ہے وہ آگ آئی اور جلا کر لے گئے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے جنت کی جو بھی چیزیں ہوں گی ان کو آگ نہیں لگتی. جنت کی جو بھی اشیاء ہوں گی ان کو آگ نہیں لگتی. اگر دنبا جنت سے آیا ہے پھر آگ کیوں لگی؟ اگر جنت سے آیا ہے آگ کیوں لگی؟ دنبے کو آگ نہیں لگی تھی. دوسری روایت صاحب جمل علیہ الرحمہ فرماتے ہیں وہ جو جسم تھا دنبے کا سوائے سر کے جو اجزاء تھے وہ پرندوں نے کبوں نے درندوں نے انہوں نے گوشت کو کھایا تھا. اصل مقصد کیا تھا؟ اصل جو ہے وہ ہمارا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مقصد کیا تھا؟ کیا قربانی کرنا مقصد تھا؟ نہیں، قربانی نہیں. اصل جو تھی میں نے آپ کو یہ کہا تھا نا کہ اللہ پاک نے فرمایا مجھے تمہارا گوشت نہیں ملتا، مجھے تمہاری قربانی کا خون نہیں ملتا، بلکہ میری طرف وہ چیز پہنچتی ہے جو تمہارا تقویٰ ہوتا ہے، جو تمہاری نیت ہوتی ہے. اب گوشت تو درندوں نے کھا لیا، گوشت تو درندوں نے کھا لیا، ہمیں کیا چیز ملی؟ اللہ کو کیا چیز ملی؟ اللہ کو وہ تقویٰ اور وہ خواب کو سچا کرنے کی جو نیت تھی ابراہیم علیہ السلام کی وہ ملی. اگر ہماری نیت یہ ہوگی کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے اس دنبے کو، اس جانور کو ذبح کر رہے ہیں، وہ قربانی قابل قبول ہوگی. اور اس قربانی کے خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرے گا، پہلے اللہ تعالیٰ ہمارے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دے گا. اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے نبی پاک نے فرمایا، حضرت سیدہ طیبہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، نبی پاک نے فرمایا کہ جو بندہ جانور ذبح کرتا ہے اس کو ہر بال کے بدلے، جانور کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے. اور بعض صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اگر دمبا ہم ذبح کریں نبی پاک نے فرمایا تب بھی یہی حکم ہے، دمبے کے بال بہت ہوتے ہیں، اس کے ایک ایک بال کے بدلے تمہیں ایک ایک نیکی ملے گی. اب اللہ کی رحمتوں کو کوئی گن نہیں سکتا، اللہ کی رحمتیں بہت وسیع ہیں، کوئی نہیں گن سکتا. وجہ یہ تھی کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو قربان کر رہے تھے، جب قربان کر رہے تھے نیت ارادہ یہ تھا کہ میں اپنے بیٹے کو قربان کر رہا ہوں، لیکن پٹی کے سامنے کیا تھا؟ وہ دمبا قربان ہو رہا ہے. اس لیے رب پاک نے سورہ حج کے اندر فرما دیا مجھے تمہارا گوشت، تمہارے یہ خون پسند نہیں ہے، وہ مجھے نہیں آتے. مجھے کیا چیز ملتی ہے؟ مجھے وہ چیز ملتی ہے جو تمہاری نیت ہوتی ہے، جو تمہارا تقویٰ ہوتا ہے، جو تمہاری پرہیزگاری ہوتی ہے. یہ تھی سیدنا ابراہیم نے. یہ جو واقعہ ہے بہت طویل ہے، آپ سنتے رہتے ہوں گے. میں آپ سے جو باتیں آپ کو پیش کرنا چاہیے میں آپ کو وہ کر رہا ہوں. اب آتے ہیں قربانی کی سائڈ. ہم قربانی میں بہت غلطیاں کرتے ہیں، بہت غلطیاں کرتے ہیں. دیکھیں قربانیاں کرو پر قربانی اس طرح کرو جس طرح قربانی کرنے کا حق ہے. قربانی اس طرح کرو، اس طرح قربانی نہیں کرو ہم جس طرح کرتے ہیں. قربانی کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ بھائی آپ موبائل نکالیں، ویڈیو بنائیں، دیکھیں، لائیو چلائیں فیس بک پر، میں جانور قربان کر رہا ہوں، لوگ دیکھیں میں قربانی کر رہا ہوں. کیا یہ قربانی قابل قبول ہے؟ یہ تو دکھاوے کے لیے قربانی ہے. قربانی کیا ہے؟ اصل مقصد تقویٰ، پرہیزگاری، نیت. سیدنا ایک مرتبہ آخری بات عرض کر رہا ہوں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے سامنے آئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تشریف لائے. فرمایا اے ابوبکر، اے عمر، خیریت ہے؟ آپ کیوں آئے ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ ہمیں بھوک نے تنگ کیا ہے، ہمیں بھوک نے گھر میں بیٹھنے نہیں دیا، بھوک نے گھر میں ٹکنے نہیں دیا. ہم اس لیے آئے تاکہ آپ کا چہرہ دیکھے ہماری بھوک مٹ جائے. نبی پاک نے فرمایا اے میرے نوجوانوں، میرا بھی یہی حال ہے، میرا بھی بھوک سے یہی حال ہے کہ میں خود باہر نہیں آیا بلکہ مجھے بھوک باہر لے کر آئی. پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا عمر فاروق سیدنا ابوبکر صدیق راستے میں جا رہے ہیں. ایوب انصاری، حضرت ایوب انصاری کا گھر آیا. اس نے دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے ہیں. فرمایا اے میرے نبی، یا رسول اللہ آپ آج میرے مہمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ فرمایا آپ آج میرے مہمان ہو جائیں. پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اندر تشریف لے گئے.
پھر حضرت ایوب انصاری نے اپنی زوجہ سے کہا کہ جلدی کرو گوشت تیار کرو، میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بہت بھوکے ہو گئے۔ جب وہ حضرت ایوب انصاری باہر تشریف لائے، دیکھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بھوک سے چہرہ چینج ہو رہا تھا۔ سیدنا عمر فاروق، سیدنا ابوبکر صدیق کا چہرہ چینج ہو رہا تھا، بھاگتے ہوئے گئے، باغ سے کھجوریں توڑ کر لائے، پیش کی، میرے مولا میرے آقا آپ یہ کھجوریں کھائے جب تک یہ کھانا تیار ہو جائے۔ جب وہ کھانا تیار ہو گیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے رکھا یہ کھانا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روٹی اٹھائی، روٹی اٹھا کر اس کے اندر 4 بھوٹیاں رکھے، 4 بھوٹیاں رکھ کر فرمایا کہ غلام ادھر آ، یہ کھانا لے جا میرے گھر، سیدہ طیبہ طاہرہ میری بیٹی سیدہ فاطمہ پتہ نہیں کتنے دنوں سے بھوکی بیٹھی ہے، جا کے ان کو کھانا دے کر آ جا۔ آج ہم اپنی فرضیں فل کرتے ہیں، غریبوں کو نہیں دیتے۔ میرے بھائیوں، قربانی نہیں ہوگی اگر تمہیں غریب کا احساس نہیں، قربانی نہیں ہوگی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، یہ غربت کا میں آپ کو بتا رہا ہوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود اپنی بیٹی وہ بھوک سے بیٹھے، کسی کے در پر مانگنے کے لیے نہیں گئے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ گوشت اس کو دیتے ہیں جس کے پاس گوشت موجود ہے، لیکن غریب کو ہم گوشت دیکھنے کے لیے نہیں دیتے کہ یہ قربانی ہے۔ قربانی کے لیے آپ کو میں نے عرض کیا 3 تقسیم کرنے چاہیے۔ اگر آپ کی فیملی بہت بڑی ہے تو پھر ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن غریب کا بھی حق ہے۔ انسانیت کی لاج رکھو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں قبول کرے گا۔ میرے آپ کو کہتے ہیں نا خواجہ معین الدین چشتی میرے فرما رہے تھے، فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنائے، فرمایا پھر اللہ تعالیٰ کے بندوں سے محبت کرو، اللہ تعالیٰ کے بندوں سے محبت کرو گے پھر اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کے بندوں سے محبت نہیں کرو گے پھر اللہ تعالیٰ تم سے محبت نہیں کرے گا۔ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ پھر مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ جو احباب باہر کھڑے ہیں ادا جگہ افراد باہر بٹھانے متے وجہ متے جگہ موجودہ ہوتے وجہ متے نماز عید کا طریقہ آپ سن لیں۔ نماز عید کا طریقہ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، دیکھیں نماز عید کی نیت کیا پہلے، اصل جو نیت ہے وہ دل کا ارادہ ہے، دل کے ارادے سے آپ کریں گے میں نماز عید الاضحیٰ ادا کر رہا ہوں، نماز آپ کی ہو جائے گی۔ آپ خاموش ہو کھڑے ہوں گے، نہ نیت دل سے کیے نہ منہ سے کیے، پھر نماز آپ کی نہیں ہوگی۔ نیت کیا ہے؟ نیت میں نیت کہ وہ نماز کی نماز پڑھتا ہوں واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ واجب سان 6 تکبیرن جی، سندھ میں آپ بتا رہا ہوں، واجب سان 6 تکبیرن جی، منہ طرف کعبۃ اللہ شریف دے بندگی اللہ تعالیٰ جی پوٹھی ہی امام۔ اگر کہ دوست کے نیت نہ کے یہ چاہے جگہ نیت امام جی یا نیت مجھے بڑی مجھے چلو نیت کہ وہ نماز جی نماز پڑھا تو واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پر رکعت نماز عید الاضحیٰ واجب سان 6 تکبیرن جے منہ طرف کعبۃ اللہ شریف دے بندگی اللہ تعالیٰ جی پوٹھی ہی امام۔ نیت تھی بھائی، نیت کا بہت ساتھ دعا پہلے اللہ اکبر دے کرے ہاتھ بدھڑانے، ہاتھ بدھڑانے ثنا کے دے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ ان کا بعد ولی اللہ اکبر دے کرے ہاتھ چھڑے دینا نہیں، پہلے دفعہ اللہ اکبر دے کرے ہاتھ چھڑے دینا نہیں، پہلے دفعہ اللہ اکبر دے کرے ہاتھ بدھڑا نہیں، ہاتھ بدھڑا نہیں۔ او سورہ فاتحہ کے لیے قرات کے لیے ان کا بعد پہلے رکعت مکمل کرنی، 20 رکعت تھا، 20 رکعت ڈائریکٹ ہاتھ بدھڑا نہیں، سورہ فاتحہ کا بعد سورہ پر 20 رکعت ہوئی، ان کا بعد ولی اللہ اکبر دے کر ہاتھ چھڑے دینا نہیں، پہلے دفعہ اللہ اکبر دے کر ہاتھ چھڑے دینا نہیں، پہلے دفعہ اللہ اکبر دے کر ہاتھ چھڑے دینا نہیں، چوتھوں دفعہ اللہ اکبر ہاتھ متے کنن تائیں نہیں کھڑا، ڈائریکٹ رکوع میں وڑنا، کاٹے وڑنا ڈائریکٹ رکوع میں، ٹے دفعہ ہاتھ کھڑبا، چوتھے دفعہ ہاتھ نہ کھڑبا، 20 رکعت میں۔ پہلی رکعت میں نہ، پہلے رکعت میں چھا طریق ہوا، پہلے اللہ اکبر جی کے ہاتھ بدھڑانی سناتن دی، سناتن کا بعد بد دفعہ اللہ اکبر جی کے ہاتھ چھڑے نہ آنی، تریون دفعہ اللہ اکبر جی کرے